ربكما تكذبان نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز خواتین و حضرات، ہمارا موضوع گفتگو قرآن اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں حقوق زوجین ہے، میاں بیوی کے باہمی حقوق اور ان کے باہمی فرائض و واجبات، تاکہ ازدواجی زندگی کے درمیان وہ توازن اور اعتدال اور وہ عدل اور انصاف اور وہ حسن سلوک اور احسان کا رشتہ قائم ہو اور قائم رہ سکے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں ازدواج کا مقصد ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں نے اس کے مختلف پہلوؤں پر پہلے خطاب میں روشنی ڈال دی تھی۔ آج میں چند احادیث مبارکہ کا انتخاب کر رہا ہوں۔ عبرانی کی حدیث جو آج پہلی بیان کرنا چاہتا ہوں، اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے چند حدیث بیان کروں گا جس میں شوہروں کے حقوق کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کا جو بیان کیا وہ میں نے مشترک کیا تھا، اب پہلے چند احادیث کا جو انتخاب کیا ہے اس میں شوہر کے حقوق متعلق، وہ حقوق جو شوہر کے بیوی پر ہیں اور بیوی کے لیے وہ فرائض اور واجبات کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر بیویوں کے حقوق لے لوں گا جو مردوں پر ہیں اور مردوں کے لیے بیوی کے حق میں وہ فرائض اور واجبات کا درجہ رکھتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق الزوج علی المرأة ان لا تہجر فراشہ، کہ مرد کا پہلا حق بیوی پر یہ ہے کہ وہ مرد کے بستر سے جدا نہ ہو۔ آپ سمجھ گئے نا بات؟ یہاں ایک کتنی لطیف بات ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ادب دیکھیے اور اپنے کلام میں ادب کی بلندی دیکھیے۔ جو بات آقا علیہ السلام فرمانا چاہتے ہیں، اگر اس پیغمبر آخر الزمان یا اللہ کے نبی اور برگزیدہ رسول کے سوا یہی بات کوئی اور شخص کہہ رہا ہوتا تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ یہ جملہ نہ بولے۔ اس میں جو بات کہی جا رہی ہے، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ شوہر کا یہ حق ہے بیوی پر، اور بیوی کے لیے شوہر کے حق میں یہ فرض ہے کہ بیوی شوہر کا حق کے زوجیت جب وہ خواہش کرے، اگر کوئی عذر شرعی عذر مانے نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو، تو وہ اسے انکار نہ کرے اور وہ اپنے آپ کو شوہر کے ساتھ اپنی ازدواجی تعلق قائم کرنے سے جدا نہ کرے، علیحدہ نہ کرے، انکار نہ کرے۔ مگر آپ اندازہ کریں، نہ شوہر کے طلب کرنے کی بات کا ذکر کیا اس میں، نہ شوہر کی نفسانی ضرورت کا ذکر کیا، نہ عورت کے انکار کا ذکر کیا۔ کوئی بات بھی ایکسپریسلی اور ایکسپلیسٹلی، ایکسپریس اور ایکسپلیسٹ یعنی صریح اور ظاہر طریقے سے نہیں کی، اور کوئی بات چھپی نہیں رہنے دی۔ آقا نے بڑے ادب کے انداز میں اور پردے کے انداز میں اور شرم اور حیا کے انداز میں ساری بات کہتی ہے۔ کتنا اونچا مقام
حضور علیہ السلام کے کلام میں شرم اور حیا کو حاصل ہے۔ سو اس سے ایک سبق ہمیں یہ بھی اخذ کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی گفتگو کرتے ہوئے شرم و حیا اور ادب کے انہی تقاضوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ پھر یعنی سر دھنیے اور غور کیجیے الفاظ پر۔ فرمائے حق الزوج علی المرأة، کہ شوہر کا بیوی پر یہ حق ہے ان لا تہجر فراشہ، کہ وہ بیوی اس کے بستر سے جدا نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں ایک اور ایسپیکٹ بھی شامل ہے کہ بیوی بستر سے جدا نہ ہو، یعنی اس کو ایک ہے ان کا آپس میں جسمانی تعلق کا قائم کرنا، اور ایک ہے جسمانی تعلق قائم کیے بغیر آپس میں ایک جسمانی قربت کا رکھنا، تاکہ ان کے درمیان قربت کا تعلق برقرار رہے، کیونکہ اس سے رشتہ محبت قائم رہتا ہے، رشتہ محبت قائم رہتا ہے۔ اور آگے پھر ارشاد فرمایا وَأَن تُبِرَّ قَسَمَهُ، اور اگر اس نے کوئی قسم کھائی ہے، وعدہ کر لیا ہے، تو اس کو پورا کرے، یعنی شوہر کی قسم کا بیوی لحاظ کرے اور اس کی قسم کو پورا کرے، تکمیل کروائے۔ وَأَن تُطِيعَ أَمْرَهُ، اور شوہر کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اس کے حکم کو مانے، اس کے حکم کو مانے۔ تو شوہر کے امر اور حکم کی اطاعت کرنا یہ بیوی کا فرض ہے اور شوہر کا حق ہے۔ اس میں ایک ایکسیپشن ہے، وہ میں پہلے بعض مواقع پر بیان کر چکا ہوں، اور وہ یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الطاعۃ فی المعروف، کہ طاعت یہ جو جس اطاعت کا ذکر ہے یہ صرف نیک کاموں میں اور جائز کاموں میں ہوتی ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اگر مخلوق کوئی بھی ہو، خواہ وہ شوہر ہے، خواہ وہ والدین ہیں اولاد کے لیے، کوئی بھی مخلوق ہو، خواہ وہ استاد ہے، اگر وہ کسی ایسی چیز کا حکم دیں جس حکام کے اور اس چیز کے کرنے میں اللہ کا گناہ ہو جاتا ہو، اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو جاتی ہو، اللہ کی بارگاہ میں وہ گناہ کا درجہ رکھتا ہو، معصیت کا درجہ رکھتا ہو، نافرمانی کا درجہ رکھتا ہو، شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اللہ ناراض ہوتا ہو، اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہو، اگر وہ کسی ایسی چیز کے لیے کہیں تو پھر اس کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ پھر اولاد والدین کی بات بھی نہ مانے، کیونکہ والدین کے حکم سے بڑا حکم اللہ اور اللہ کے رسول کا۔ بیوی شوہر کی بات نہ مانے اگر وہ اسے شریعت کے خلاف کوئی عمل کرنے کو کہے، اللہ رسول کی منشا کے خلاف کوئی حکم کوئی عمل کرنے کو کہے، پھر اطاعت نہیں۔ پھر اس کے بعد اگلا حق فرمایا وَأَن لَا تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور پھر ایک اور تیسرا حق فرمایا، چوتھا حق یہ ہے کہ اس کے حکم اور اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جائے۔ ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں نیچے بیٹھی ہیں، توجہ سے سن رہی ہیں، اس بات پہ دھیان کریں، اس میں حقوق شوہر کے حقوق بھی ہیں، بیویوں کے فرائض اور واجبات بھی ہیں، اور ایک خوشگوار باہمی اعتماد پر اور خوشگوار تعلقات پر مبنی ازدواجی زندگی کو جاری رکھنے کے لیے سبق اور درس اور ہدایت بھی۔ بعض بیویاں ملازمت کرتی ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر روز جانے سے پہلے اجازت مانگے؟ نہیں، بس ملازمت شوہر کی اجازت سے کر لی، شوہر کی اجازت رضامندی سے کر لی، بس اس کے بعد پھر وہ فری ہیں، جائیں اور آئیں۔ کہیں جانا آنا ہو، اگر وہ مستقل اور دائمی نوعیت کا کوئی عمل ہے، جاب کی نوعیت کا، یا اگر اتفاقی عمل ہے، کہیں گھر سے باہر جانا ہے، خواہشہ اقارب کی طرف، خواہ ملنے والوں کی طرف، خواہ کسی کی شادی بیاہ پر، خواہ غمی اور خوشی میں، کسی بھی ضمن میں گھر سے باہر جانا ہے تو یہ شوہر کا حق ہے کہ اس سے اجازت لے۔ بعض بیویاں اگر یہ سمجھیں کہ یہ ہماری آزادی سلب ہو رہی ہے تو نہیں، یہ ناجائز بات، یہ ایڈمنسٹریٹو سپیریورٹی ہے جو اللہ پاک نے شوہروں کو گھر کے سسٹم کے لیے عطا کی ہے، جس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا، اور میں نے آیت پڑھی تھی، الرجال قوامون علی النساء، ان کو ایڈمنسٹریٹو سپیریورٹی حاصل ہے،
اور آگے جو فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَہ کہ ایک درجہ شوہر کو، مردوں کو عورت پر فضیلت حاصل ہے. ایک ایبسولیوٹ نہیں ہے کہ عورت بالکل ہی پسماندہ اور کم درجہ سمجھی جائے اور مرد ہونے کے ناطے بالکل ہی اعلیٰ اور افضل تصور کیا جائے. یہ بات نہیں. علیہن درجہ، یہاں میرا نقطۂ نظر اور بہت سے ہمارے معاشرے کے دیگر علماء اور خطبہ اور واعظین اور دینی فکر کے پرچار کرنے والے مفکرین اور علماء، ان کے پوائنٹ آف ویو اور میرے نقطۂ نظر میں یہاں ایک باریک فرق ہے. وہ شوہروں کی برتری کو ایبسولیوٹ بناتے ہیں. غیر مشروط طور پر کلی فضیلت ہے شوہر کو اور مرد کو عورت پر کلی فضیلت ہے اور غیر مشروط فضیلت ہے اور علل اطلاق بغیر کسی حد اور قید کے فضیلت ہے. میں اس کا قائل نہیں ہوں. اللہ پاک نے میری طبیعت میں، میرے مزاج میں اور میرے دین کے فہم و فکر میں اعتدال رکھا ہے. میں اس آیت کریمہ سے اخذ کرتا ہوں اپنا نقطۂ نظر. اللہ پاک نے مطلق فضیلت کی بات نہیں کی. فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَہ، اور مردوں کے لیے عورتوں پر ایک درجہ فضیلت. کیا وہ مرد جو عامر مطلق بننا چاہتے ہیں اور عورت کو پاؤں کی جوتی بنانا چاہتے ہیں ہمارے معاشرے میں جہالت کے باعث یا ہندو معاشرے کے اثرات کے باعث، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عورت ذات یہ تو پاؤں کے نیچے کے رہنے کی چیز ہے، اس کا حق کیا ہے کہ ہمارے سامنے بات کرے، اس کا رائٹ کوئی نہیں. یہ جاہلانہ ظالمانہ نظام ہے جو ہندو معاشرے سے آیا ہے. اسلام نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جیسے حق مردوں کے ہیں اسی طرح، وہی نہیں، سیم نہیں مگر سملر، وہی نہیں مگر ان جیسے، تاکہ ایک عدل اور مساوات کا رشتہ قائم ہو سکے. اور فرمایا اس برابری کے ساتھ مردوں کو ایک گنا فضیلت عطا کی گئی. وہ جو ایک گنا فضیلت ہے اس کی بات ہو رہی ہے. عورتیں نہ اس فضیلت کو گھٹائیں اور نہ مرد اس ایک گنا فضیلت کی بنیاد پر عورتوں کا استحصال کریں. تو ارشاد فرمایا اللہ تخرج الا باذنہ، چونکہ وہ ایڈمنسٹریٹر ہیں. جب آپ کسی کو مینیجر بنا دیتے ہیں، سپروائزر کر دیتے ہیں، ایڈمنسٹریٹر کر دیتے ہیں، کسی ایک سسٹم میں ایک دفتر کا افسر بنا دیتے ہیں، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بنا دیتے ہیں، تو پھر ایک طریقہ ہے ہر کوئی چھٹی لینے والا اپنے دفتر کے ہیڈ سے اجازت لیتا ہے، رخصت لیتا ہے، چھٹی لیتا ہے. ہر دفتر میں ایسا ہوتا ہے. بس گھر کو اللہ پاک نے ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنایا ہے، ایک انتظامی یونٹ بنایا ہے. بیوی بچے سب اس کا فرد ہیں. لہذا اللہ پاک نے فرمایا جب اسے باہر جانا ہے تو شوہر کی اجازت سے جائے. کبھی اجازت ایکسپریس ہوتی ہے، ایکسپریسڈ، اور کبھی امپلائڈ ہوتی ہے. بعض امور ایسے ہوتے ہیں جن پر ہر وقت عورت کو جانا ہوتا ہے ذمہ داری کی انجام دہی کے لیے، یا بازار میں کوئی سامان کی خریداری ہے، یا بچوں کے معاملات کی دیکھ بھال ہے، یا دیگر ضروریات زندگی ہیں بہت ساری، اور گھر کی زندگی کی ضروریات ہوتی ہیں. شوہر اٹینڈ نہیں کرتا تو یہ ایک ایمیکیبلی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے. ایک امپلائڈ کانسنٹ ہوتی ہے، وہ بھی ان تخرج الا باذنہ کے تحت آ جاتا ہے کہ وہ ان کا ایگریمنٹ ہے، اجازت ہے دے رکھی ہے کہ یہ کام عورت نے انجام دینے. بس وہ پھر ہر بار اجازت مانگنے کی ٹیلی فون پر ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ اسی وقت فون اٹھائیں اور صاحب بہادر کے دفتر فون کر رہی ہیں، یا برانڈت روڈ پر فون کر رہی ہیں، یا انارکلی میں فون کر رہی ہیں کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے، اجازت ہے جاؤں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ازدواجی زندگی میں اور گھر کا نظام چلانے میں باہمن انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، میوچول کانسنٹ، باہمی رضامندی، رغبت اور اجازت کے ساتھ طے ہو جاتا ہے، ان پہ عمل ہوتا رہتا ہے. اور ایک بات، پانچواں حق بڑا امپورٹنٹ، بڑا اہم بیان فرمایا وَأَنْ لَا تُدْخِلَ عَلَيْهِ مَنْ يَكْرَهُ. اور ارشاد فرمایا کہ پانچواں حق اور بیوی کا فرض یہ بھی ہے کہ کسی ایسے شخص کے سامنے نہ جائے جسے مرد ناپسند کرتا، کسی ایسے شخص سے ملاقات نہ کرے، کسی ایسے شخص کے سامنے نہ جائے. کوئی شخص ان کے ہاں نہ آئے بیوی کی اجازت سے، بیوی کسی کو گھر نہ آنے دے، خود کسی کے گھر نہ جائے، کسی سے ایسا رابطہ نہ رکھے جس سے ملنے جلنے پر شوہر ناراض ہو یا ناپسندیدگی کا اظہار کرے. تو گویا
رشتے اور روابط برقرار رکھنے اور میل ملاپ کو برقرار رکھنے میں بھی شوہر کی رضامندی اور اس کی رغبت کا ہونا ضروری ہے۔ اس کی مرضی کے خلاف کسی سے میل ملاپ رکھنا، یہ بیوی اپنی امانت میں خیانت کی مرتکب ہوگی اور شوہر کے حق کی خلاف ورزی ہوگی، وایولیشن ہوگی، اور اپنے فرض کی ادائیگی میں کوتاہی ہوگی، گناہ ہوگا۔ کیوں کہ کسی کے ساتھ ملنا جلنا، میل ملاپ، آنا جانا، رابطہ رکھنا، یہ ایسا ایک تعلق ہے کہ یہ میاں بیوی کے رشتے میں شکوک کی دراریں پیدا کر سکتا ہے، شک و شبہ کی فضا پیدا کر سکتا ہے، ان کے باہمی اعتماد کی فضا کو مقدر کر سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ ان امور کا خیال رکھے۔ اب یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ باتیں بیوی کے لیے فرض کے درجے میں کہہ دی گئی کہ یہ مرد کا حق ہے، شوہر کا حق ہے، تو یہاں تو یہ بات فرائض کے درجے میں آ گئی۔ لیکن اب یہ چونکہ مرد کا ایڈمنسٹریٹولی اپر ہینڈ ہوتا ہے، انتظامی طور پہ ذرا اوپر کا ہاتھ ہے مرد کے پاس، لہذا اب عورت کے لیے تو یہ فرائض ہو گئے اور مرد کے حق بن گئے، لیکن اب اس کا ایک ریسیپروکل ایسپیکٹ بھی ہے، اس کا دوسرا گوشہ بھی ہے کہ ان میں سے کئی چیزیں ایسی ہیں کہ کیا مرد کو حق ہیں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب دے دوں تاکہ بات کلیئر ہو جائے، وہ یہ کہ یہ 5 چیزیں فرض کے، شرعی فرض کے درجے میں تو عورت پر واجب ہے، اور حقوق کے درجے میں تو لافل یا لیگل رائٹس شوہر کے ہیں۔ لیکن جب یہ چیزیں عورت پر عائد کر دی گئیں اور جس مقصد کے لیے عائد کی گئیں کہ ازدواجی زندگی میں باہمی اعتماد کی فضا رہے، اطاعت، اوبیڈینس اور سبمیشن کا ماحول رہے، اور دونوں کے درمیان رضا، رغبت اور محبت اور اخوت اور باہمی تعاون کا ماحول رہے، لہذا اس بنیادی روح کو برقرار رکھنے کے لیے ان میں سے کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ریسیپروکلی، اس کے جوابی کارروائی کے طور پہ مرد کو بھی چاہیے کہ وہ ان امور میں بیوی کے جذبات کا خیال رکھے۔ وہ مرد پر شرعی فرائض تو نہیں ہوں گے، شرعی فرائض تو نہیں ہوں گے کہ اگر وہ انجام دے تو مرد گناہگار ہو جائے، ایسی بات تو نہیں ہوگی۔ مرد گناہگار تو نہیں ہوگا، اللہ کا نافرمان تو نہیں ہوگا، مگر اخلاقی سطح پہ ایک غلط کام کا مرتکب ہوگا۔ کیا؟ اخلاقی سطح پر ایک ایسے کام کا مرتکب ہوگا جو ان کی ازدواجی زندگی میں خرابی پیدا کر سکتی ہے۔ لہذا مرد یوں سوچے کہ یہ امور جو اللہ رب العزت نے عورت پر، بیوی پر فرض کے درجے میں عائد کر دیے ہیں اور میرا شرعی حق ڈکلیئر کر دیا ہے، تو ان کی اتنی اہمیت تو ہے نا ازدواجی زندگی میں، لہذا وہ کم از کم اس قدر خیال کرے کہ عورت کے بھی جذبات کا خیال رکھتے ہوئے اپنے تئیں بعض امور کا اخلاقاً اہتمام کرے۔ مثلا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا گھر میں آنا عورت کو ناپسند ہے اور جھگڑا ہوتا ہے، تو اب ان کا فراوانی کے ساتھ فریکوینٹلی گھر میں آنے جانے کو رکھنا، شوہر اس کو اس طرح نہ جاری رکھے کہ ہر بار کوئی آئے اور اس کے جانے کے بعد گھر میں دنگا فساد شروع ہو جائے۔ لہذا اس مسئلے کو شوہر اپنا حق سمجھ کر، عمل اطراق رائٹ سمجھ کر ایسا نہ کرے کہ جو پسند ہے ناپسند ہو، ہر ایک کو گھر بلاتا رہے کہ یہ تو میرا گھر ہے، میں مالک ہوں، میں ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوں، سربراہ گھر کی ریاست کا میں ہوں، بیوی کون ہوتی ہے مداخلت کرنے والی؟ نہیں، یہاں ایک اخلاقی ذمہ داری آ جائے گی، وہ آپ کی رفیقہ حیات ہے۔ آپ کی جو گھر کی ازدواجی زندگی کی گاڑی ہے، اس کا ایک پہیہ آپ ہے، ایک پہیہ وہ ہے، اور خوشگوار ازدواجی ماحول دونوں کے درمیان اچھے رشتے اور باہمی محبت کے ساتھ چل سکتا ہے۔ لہذا عورت کے لیے تو یہ فرائض ہو گئے اور نہیں ادا کرے گی تو گناہگار ہوگی۔ مرد کم از کم اس کو ریسیپروکیٹ کرے، مورلی اتنا خیال کرے کہ تاکہ عورت کے جذبات مجروح نہ ہو اور ازدواجی زندگی کا ماحول مقدر نہ ہو اور گھر کا مجموعی جو فضا ہے اس کے اندر خرابی پیدا ہو۔ لہذا جو لوگ ناپسندیدہ ہیں وہ ناپسندیدگی پہلے عورت کے ذہن سے نکالے، اسے مطمئن کرے، کنونس کرے، سمجھائے اسباب کیا ہیں، کیوں ناپسند ہے، اگر اس کی غلط فہمی ہے دور کرے، اگر درست کہتی ہے کہ ان لوگوں کا گھر آنا درست نہیں تو پھر بیوی کی بات مان لے، اگر اسے غلط فہمی ہے تو دور کرے، یہ بھی اس کا فرض، اخلاقی فرض، اگر اسے غلط فہمی ہے تو اسے دور کرے، یہ بھی اس کا فرض، مگر کشیدگی کو برقرار رکھ کر ناپسندیدہ لوگوں کو گھر میں آنا جانا، اس سے ازدواجی زندگی میں پریشانی پیدا ہو سکتی ہے۔
اس طرح شوہر کی قسم کو پورا کرنا تو عورت کا فریضہ بن گیا تھا، لیکن اگر عورت نے کسی وقت کوئی جائز قسم کھا لی اور وہ کہ میں نے منت مان لی ہے، میں نے ایک جائز قسم کھائی ہے تو آپ پورا کر دیں، تو اس کو پورا کرنا پھر شوہر کے لیے ایک اخلاقی ذمہ داری بن جاتی ہے، الا یہ کہ وہ قسم ناجائز ہو، غلط ہو، یا بعض عورتیں جذباتی طور پہ غلط قسم کھا لیتی ہیں، تو انہیں مطمئن کرے، ازالہ کرے، اور اگر جائز قسم ہے تو اس کی دلجوئی کی خاطر پوری کر دے، مگر ان تطیع امرہ، اس کے حکم کی اطاعت یہ شوہر کے لیے نہیں، یہ عورت کے لیے، کیونکہ شوہر ہیڈ ہے، عورت انتظامی طور پہ ماتحت ہے، لہذا اطاعت امر تو شوہر کا رائٹ ہے، وان لا تخرج الا باذنہ، یہ بھی شوہر کا رائٹ ہے کہ اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے، یہ عورت کے لیے فرض ہے، مرد فری ہے اس معاملے میں، کیونکہ مرد منتظم ہے، مرد منتظم ہے۔ ہاں حدیث پاک کے اس ٹکڑے کا اتنا ریلیونس بن سکتا ہے کہ عورت چاہے گی کہ مجھے پتا ہو کہ میرا شوہر کہاں گیا، میرا شوہر کہاں گیا ہے۔ اب اختر مجاہد صاحب عورت کو بتائے بغیر سارا دن بعد میں رات کے 2 بجے واپس آئیں، اختر علی مجاہد جو ہمارے انجینئر ہیں، تو یہ نہ سمجھیں کہ کہیں وہ ایسے ہی کرتے، میں تو ویسے پیار کی یہ کہہ رہا ہوں، نکلیں تو اس کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگ جائیں، یا میاں معراج دین اگر وہ سمجھے کہ میں میاں ہوں، ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوں گھر کا، اور وہ دن رات جہاں چاہے گھومے پھرے، رات کے 1 بجے آئے 2 بجے آئے، اس کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو، تو اس سے ازدواجی زندگی خوشگوار نہیں رہ سکتی۔ عورت کا حق ہے، عورت کا حق ہے کہ وہ شوہر سے پوچھے کہ آپ کہاں گئے تھے، اگر پوچھے تو اس کو بتا دے۔ اگر کوئی ایسی رازدارانہ بات کوئی ٹاپ سیکرٹ نہیں ہے کہ ISI نے کہہ دیا ہے کہ بڑا سیکریسی ہے، اس کو مینٹین کریں، اسٹیٹ کو ریاست کی کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ آ گیا ہے، کوئی بم کے دھماکوں کا کوئی راز افشا ہو رہا ہے، یہاں تو ایسے بھی ہیں کہ بم دھماکے کی چیزوں کے مشورے بھی عورتوں سے کرتے ہیں، اس ملک میں تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو چیزیں نہیں بتانے والی وہ مشورے ہی انہیں سے کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں تو وہ مرد بھی رہتے ہیں کہ جو کچھ بتانے والا ہے وہ سمجھتے ہیں عورت ہوتی کون ہے مجھ سے پوچھنے والی، اس کا رائٹ ہی کیا ہے۔ تو یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے اور وہ بھی ایک ایکسٹریم ہے۔ اسلام نے اعتدال کی زندگی کی تلقین کی۔ عورت اگر پوچھتی ہے میرا شوہر کہاں جاتا ہے، تو اگر اس نے پوچھ لیا جی آپ کہاں جا رہے ہیں ذرا بتا جائیں، بتا دیں، ویسے بھی حکمت ہے تاکہ کوئی رابطہ کرنا پڑے تو پیچھے وہ رابطہ کر سکے، ورنہ تو الحاج محمد علی ظہوری والا حال ہو جائے گا۔ انہوں نے بتایا مجھے کہ روز میلاد شریف کا مہینہ تھا، محمد علی ظہوری صاحب نے وہ یہ بتایا کرتے ہیں اکثر محفلوں میں، یہ بات محفلوں میں بتایا کرتے ہیں، مزہ میں پیار میں بھی سنا رہا ہوں تاکہ یہ کیسٹ ان کو سنائیں گے پھر۔ تو اللہ بہتر جانے یہ واقعہ ہوا یا نہیں ہوا، میرا خیال ہے نہیں ہوا ہوگا، وہ تو یوں ہی شوق ذوق میں مزاح کے طور پہ سناتے ہوئے ہیں، اللہ بہتر جانے ہوا یا نہیں، میرا خیال ہے یہ یقیناً نہیں ہوا واقعہ، مگر میں ان کی روایت کوٹ کر رہا ہوں۔ اگر ہوا ہے تو میرے یہ جملے سے ان پہ پردہ رہے گا، اگر نہیں ہوا تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا نہیں ہوا، ہمیں اب ظہوری صاحب ہم پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ وہ سناتے ہیں کہ میں روزانہ میلاد شریف کی محفل نعت 2 2 2:30 3 بجے گھر جاتا لیٹ، بیوی میری تنگ آ گئی، روزانہ 2 2:30 بجے آتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں محفل نعت سے، روزانہ محفل نعت ہے۔ ایک روز کہتے ہیں کہ میں 2 2:30 بجے گھر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، بیل دی، نہیں آواز آئی، اوپر سے آئی، میں دروازہ کھولے نہیں کھول گئے، تھوڑی دیر گزری، میں کھڑا تھا، بستر میرا لپیٹا ہوا میرے سر میں آگے گرا، انہوں نے کہا جہاں سے آئے ہیں وہیں لے جائیں بستر، وہیں جا کے سوئیں۔ اب یہ تو واقعہ نہیں ہوا، یہ میرا اندازہ ہے، وہ مزاح والے آدمی ہیں اور پیار محبت کے مزاح کے طور پہ کرتے رہتے ہیں، ان کی زوجہ محترمہ سے یہ صادر نہیں ہوا۔ اتنا ضرور ہوا ہوگا بھائی اتنی دیر سے آپ کیوں آتے ہیں، 2 منٹ کھڑا کر دیا ہو ذرا، جیسے استاد شاگرد کو روزانہ لے جانے والے کو 2 منٹ کلاس کے باہر کھڑا کر دیتا۔ مقصد بات کا یہ ہے کہ بیویاں سمجھیں آپ کی لائف پارٹنر ہیں، بنیادی تصور کو واضح کرنا چاہتا تھا، آپ کی شریک حیات ہیں، آپ کی رفیقہ حیات ہیں۔ نشائی صاحب کی ڈگری ہے، آج ظہوری صاحب کو بتا دیں گے کہ خطاب میں آپ قلم بند ہو گئے، بتا دیں گے، انہوں نے کہا کیسٹ منگوا لیں اور گھر بھی سنا دیں۔ ہاں ویسے آپ کی اطلاع کے لیے محمد علی ظہوری صاحب وہ ہمارے ملک میں نعت کی ایک تاریخ ہے،
حضور اسلام کی نعت پاک کی ایک بذات خود وہ ایک شخصیت، ایک تاریخ ہے نعت کی، اور نعتیہ شاعری میں اور نعت خوانی میں۔ اب وہ اپنے ذوق اور بیماری کو، بڑھاپے کو جا پہنچے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے غالباً ستمبر میں، کیا تاریخ رکھی ہے، کوئی ڈیٹ، ان کو نشان حسان، ایک سونے کا بڑا عظیم الشان تمغہ دے رہے ہیں نشان حسان کے طور پر، اور یہاں بہت بڑی عظیم الشان نعتیہ محفل ہوگی، اور وہ شام محمد علی ظہوری صاحب کے اعزاز میں ہوگی، اور ان کو وہ سونے کا ایک بہت بڑا ماڈل دیں گے جو نشان حسان کے نام سے ہوگا۔ ان کی آقا علیہ السلام کی نعت گوئی اور نعت خوانی میں جو ان کی خدمات ہیں اس کے اعتراف کے طور پر، اور پھر یہ ہمارا پیار ہے کہ ان کا تذکرہ بھی ہم نے کر دیا۔ تو بیوی کا ایک حق ہے، شوہر کو جابر نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مجھے کون ہے پوچھنے والی ہے، میں کیوں بتاؤں، نہیں، بیوی کو بھی ہر وقت شک میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے، اور یہ امور تب طے ہوتے ہیں جب دونوں ایک دوسرے کی زبان پہ اعتماد کریں۔ بیوی نے اگر ایک چیز پوچھی، شوہر نے کہہ دیا، بیوی کا فرض ہے کہ شوہر کو سچا سمجھے اور اس کی زبان پر اعتماد کرے۔ جب پوچھا اس کو بتا دیا، اعتماد ہونا چاہیے۔ شوہر نے کوئی بات بیوی سے پوچھی، بیوی نے بتا دی، شوہر کو اعتماد ہونا چاہیے۔ اگر دونوں کا باہمی اعتماد نہیں ہوگا تو پھر تو قسمیں بھی کام نہیں آئیں گی، شکوک کی فضا کبھی ختم نہیں ہو سکتی، تقدر کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ لہذا ضروری ہے کہ دونوں کے درمیان باہمی اعتماد کی فضا ہو، اور اعتماد کی فضا اس وقت تک قائم نہیں ہوتی جب تک دونوں کا ایک دوسرے کی شخصیت پر، ایک دوسرے کی زندگی پر، ایک دوسرے کی ذات پر، ایک دوسرے کے معاملات پر بلائنڈ فیتھ ہونا چاہیے، اندھا اعتماد ہونا چاہیے۔ شوہر بیوی کی پاکیزگی پر اعتماد کرے، بس ختم ہو گئی بات۔ زمانہ، پورا زمانہ ایک طرف ہو رہا ہے، مگر شوہر کی پاکیزگی، طہارت اور اس کی صفائی کردار کے اوپر بیوی کا اعتماد متزلزل نہ ہو۔ اسی طرح بیوی پاک باز ہے، اس کی سیرت پاک بازی اور صفائی کردار پر سارا زمانہ ایک طرف ہو جائے، شوہر کو اعتماد ہونا چاہیے۔ یہ اعتماد وہ ہے کہ جو خوشگوار زندگی کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ پھر اگر شکوک کہیں آتے ہیں، کوئی شک و شبہ ہوتا ہے، تو اس کا راز کیا ہے؟ فریقین شک اپنے ذہنوں میں رکھنے کی بجائے براہ راست ایک دوسرے سے پوچھ لیں گے، پوچھ رہے ہیں کہ مجھے ایسا خیال گزر رہا ہے، آپ بتا دیں۔ بس بیوی نے شوہر سے پوچھا، شوہر نے ایک بات کہہ دی، بیوی کا داستان شک کی ختم ہو جانی چاہیے، اعتماد کر لیں۔ شوہر نے بیوی سے پوچھا، بیوی نے بتا دیا، بس اعتماد، اگلی بحث ختم ہو جانی چاہیے۔ اگر تو یہ طریقہ ہے اور یہ راز زندگی کا برقرار رہے تو پھر خوشگوار رہتی ہے سواجی زندگی۔ اگر یہ راز برقرار نہیں رہتا پھر کچھ نہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے یہ جو تجاویز دی، ارشادات عطا کیے، ہدایات عطا کی، احکامات واضح فرمائے، اس لیے کہ خوشگوار اس سواجی زندگی کا ماحول میسر آ جائے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، دوسری حدیث بخاری اور مسلم میں متفق علیہ، ارشاد فرمایا، اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فلم تأته فبات غضبان علیها لعنتها الملائکۃ حتی تصبح۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگلی بات کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو، وہی پہلے والے حق، اپنے بستر کی طرف بلائے، کوئی شوہر اپنی بیوی کو بستر کی طرف بلائے، اور یہ بات میں وضاحت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بیوی کے پاس کوئی شرعی عذر، ایک تو شرعی عذر ہے کہ جس میں اکٹھا ہونا یا ملاپ کرنا جائز نہیں ہوتا، اور ایک جسمانی عذر ہے کہ بیوی بیمار ہے، طبیعت اچھی نہیں، پریشان ہے، وہ شوہر کو کہہ دے کہ میری آج حالت یہ ہے، یہ پریشانی ہے، بخار ہے، تکلیف ہے، سر میں درد ہے، یا اتنی پریشان ہوں، یا طبیعت اتنی خراب ہے کہ میں خوشی کے لیے کوئی دل میرا نہیں چاہ رہا۔ تو شوہر کی بھی یہ مناسب ہونی چاہیے کہ اگر ایک رفیقہ حیات اپنا جائز جسمانی انسانی سطح کا عذر بیان کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کو قبول نہ کرے۔ شوہر کو بھی انسان ہونا چاہیے، حیوان نہیں ہونا چاہیے، حیوان نہیں ہونا چاہیے، انسان ہونا چاہیے۔ تو جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بطور انسان ڈیل کریں گے، ہیومنلی ٹریٹمنٹ ہوگا تو معاملات مختلف ہو جاتے ہیں۔ تو مطلب حکم اس حدیث کا مفہوم یہ حکم کا کہ کوئی عذر بھی نہ ہو، بیوی ویسے شوہر کو انکار کر دے، اس کو تنگ کرنے کے لیے، اسے تیز کرنے کے لیے، اسے اذیت دینے کے لیے، یا نافرمانی کے ارادے سے، یا بے پرواہی کے ارادے سے، جیسے پرواہ نہیں ہو، وہ انکار کر دے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا
اس کے انکار پر اگر شوہر اس طرح رات بھر ناراض رہا اور صبح اس کی ناراضگی کی حالت میں ہو گئی، رات ناراضگی میں گزری، تو فرمایا جب صبح ہوگی اس عورت پر تو ملائکہ اس عورت پر لعنت کر رہے ہیں۔ اس عورت کی صبح اس حال میں ہوگی کہ ملائکہ اس پر لعنت کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس نے ناجائز ناراض کیا ہے اپنے شوہر کو، اور شوہر کی ایک جائز خواہش کی تکمیل کی اس نے پرواہ نہیں کی، اور یہ اس کا فرض تھا۔ ملائکہ کو حکم ہوتا ہے کہ اس کو لعنت دو، لعنت دے دو۔ عورتیں توجہ کے ساتھ اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ ایک ایسی غلطی یا گناہ ہے کہ اکثر عورتوں سے ہو جاتا ہے۔ ہاں، اب مرد توجہ کریں کہ عورت بھی ایک انسان ہے، اس نے سارا دن گھر کا کام کاج کیا۔ جیسے مرد دیکھیے، آپ جب تھک جاتے ہیں، جب آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کا جی نہیں چاہتا نا کہ عورت کو اپنے بستر پہ بلائیں، آپ تھکے ہوئے آئے چاہتے ہیں کہ میں آرام سے سو جاؤں۔ تو آپ بھی تو اپنی تھکاوٹ کے باعث، بیماری کے باعث، پریشانی کے باعث، جسم میں دردوں کے باعث اور اضطراب اور پریشانیوں کے باعث سینکڑوں ہزاروں مرتبہ آپ قریب نہیں جاتے اور بستر مشترک نہیں کرتے۔ اگر یہ آپ کا حق ہے تو کیا اسی طرح کی پریشانی، تکلیف، دکھ سکھ بیوی کے لیے عورت ذات ہے، وہ تو کمزور صنف ہے، اس پر کام کا بوجھ بھی زیادہ ہے، تکلیفیں بھی زیادہ آتی ہیں، کیا اس کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا؟ بولیے، اگر یہ کیفیت عورت کی ہو اور آپ عورت کے ساتھ بستر مشترک کرنے کی خواہش ظاہر کریں اور وہ جائز عذر کر دے کہ میری طبیعت آج ٹھیک نہیں، نافرمانی کا ارادہ نہ ہو، اذیت دینے کا ارادہ نہ ہو، گناہ کا ارادہ نہ ہو، بے پرواہی کا ارادہ نہ ہو، کوئی عذر ہو، شرعی اور جائز عذر ہو، اور وہ کہے کہ میں ممکن نہیں، طبیعت اچھی نہیں، تو کیا انسان کی حیثیت سے مرد کر یہ فرض عائد نہیں ہوتا کہ وہ بھی اس کے احساسات، جذبات اور اس کی طبیعت کا احساس کرے؟ اب مرد کتنے ہیں جو ان کا احساس کرتے ہیں؟ مرد آج کل ایسا ہو گیا ہے الا ماشاء اللہ کہ اگر اسے طلب محسوس ہو اور خواہش محسوس ہو، وہ بھوت کی طرح سوار ہو جاتی، وہ عورت کی نصیحت دیکھتا ہے، نہ اس کی طبیعت کو دیکھتا ہے، نہ اس کی جسمانی حالت کو دیکھتا ہے، نہ اس کے احساسات اور جذبات کو دیکھتا ہے، گویا اس کا خیال ہے کہ یہ تو ایک بت ہے، احساسات میرے ہی، جب جس وقت میں چاہوں میری خواہش پوری کی جائے۔ نہیں، یہ غیر انسانی فعل ہے، یہ غیر۔ تو مرد اور عورت کو دونوں کو اپنے شرعی فرائض کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور ایک دوسرے کے احساسات اور جذبات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اگر یہ خیال کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ باہمی محبت اور اعتماد میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں، میں نے سنا ہے، بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ جو اتنی کثرت کے ساتھ اپنا ازدواجی حق استعمال کرتے ہیں کہ وہ ایک صنف نازک اور کمزور جسم والی عورت کے حق میں انتہائی ظلم بن جاتا ہے، اور اگر وہ کسی وجہ سے مجبور ہو کے انکار کر دے، وہ کہتے ہیں نافرمان ہے۔ تو یاد رکھ لیں، انسان کو انسان رہنا چاہیے، درندہ نہیں بننا چاہیے۔ انسان میں اور کتے میں فرق ہے، انسان میں اور خنزیر میں فرق ہے، انسان میں اور حیوان میں فرق ہے، بڑے فرق ہیں، مگر جس فرق کا اس وقت میں ذکر کر رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ پاک نے انسان کو اعتدال عطا کیا، ہوش عطا کیا، جوش کے ساتھ، جذبے اور شوق اور خواہش کے ساتھ ہوش بھی دیا ہے، اعتدال دیا ہے، حیوانوں میں اعتدال نہیں۔ شوہر کو انسانی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو عورت بغیر عذر شرعی کے اذا باتت المرأة حاجرة فراش زوجها لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، اگر عورت شوہر کے بستر سے جدا ہو کے رات گزارے اس حال میں کہ شوہر ناراض ہوا، تو فرمایا جب صبح ہوتی ہے تو ملائکہ اس کے اوپر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اگلی حدیث، آقا علیہ السلام نے فرمایا، قال لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں یہ حکم دیتا کسی شخص کو کہ ایک شخص دوسرے کو سجدہ کرے، یا لوگوں اگر میں تمہیں ایک دوسرے کو یا ایک شخص کے لیے دوسرے کو سجدہ کرنا جائز قرار دیتا اور دوسروں کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا، حکم دیتا، تو فرمایا میں پھر کیا حکم کرتا، لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، میں سب سے پہلے
بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کرے. یہ شوہر کی فضیلت ہے. یہ حدیث حسن صحیح ہے. بیویوں کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کیا کرے. اور یہ جہاں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہاں حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ اگر سجدہ کرنا کسی غیر کے لیے انسان کے لیے جائز ہوتا تو اللہ پاک مردوں کا حق رکھتا کہ بیویاں اس کو سجدہ کریں تاکہ اس سے عزت اور اکرام اور تعظیم کا اظہار ہو، جیسے ملائکہ سے سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرایا گیا ہے اظہار تعظیم کے لیے. مگر چونکہ سجدہ جائز نہیں لہذا اس کو شریعت میں روا نہیں رکھا گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، فرمایا لا یحل لامرأۃ ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ ولا تأذن فی بیت الا باذنہ. فرمایا آقا علیہ السلام نے خاص نقطہ فرمایا کہ کوئی عورت اگر شوہر گھر میں ہو اور صحت دونوں کی اچھی ہو تو فرمایا عورت کے لیے جائز نہیں کہ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے. حدیث میں تو لفظ روزے کے آئے ہیں، میں اس کی شرح میں نفلی کی وضاحت کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بات واضح ہو سکے. رمضان کے روزے اس حکم سے خارج ہیں. کیوں؟ وہ فرائض میں، وہ تو ان میں تو اجازت لینا شوہر سے شوہر کا حق ہی نہیں، وہ تو اللہ کا حق ہے. فرائض ہوتے ہیں، بالا ہوتے ہیں. نفلی روزوں کی آقا علیہ السلام نے بات کی. فرمایا عورت اگر نفلی روزہ رکھنا چاہے اور شوہر گھر پر ہو تو شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کو نفلی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں. اس سے اجازت لے نفل روزہ رکھ لے. اس کا مطلب ہے کہ نفلی عبادات میں بھی شوہر کی اجازت کو نفلی عبادات سے مقدم قرار دیا گیا. شوہر کی اجازت، شوہر کی رضامندی، شوہر کی رغبت، اس کو اللہ پاک نے نفلی عبادات سے بھی بلند قرار دیا. اور آخری حدیث جو آج کے مضمون کے لیے بیان کرتا ہوں، اگلا جو جمعہ آئے گا شیخ پورا کے بعد والا، اس میں انشاءاللہ تعالی یہ عورتوں کے حقوق اور مردوں کے فرائض، اس مضمون کا آخری حصہ ایکسکلوسیولی بیان ہوگا. آج آخری حدیث حضرت ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ. فرمایا جو عورت، کوئی عورت مرے اس حال میں کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے، کوئی عورت اس کی وفات ہو، اس کی ڈیتھ ہو جائے اس حال میں کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، آقا علیہ السلام نے فرمایا دخلت الجنہ. جس عورت نے مرد کو راضی کر کے موت لی وہ سیدھی جنت میں گئی، وہ سیدھی جنت میں گئی. یہ حدیث حسن ہے اور حسن صحیح ہے. اور یہ حدیث متعدد اسناد کے ساتھ، اسانید کے ساتھ مروی ہے. اور ایک اور روایت حدیث میں کوٹ کر رہا ہوں جو وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک اور طریقے سے ایک اور روایت ہے کہ فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کو راضی رکھے اور شوہر کو راضی رکھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو، اس پر جنت کے 7 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے اے شوہر کو راضی رکھ کر ہمارے یہاں آنے والی عورت، جنت کے 7 دروازے کھلے جس میں سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. یعنی ہر دروازہ جنت کے کسی خاص درجے اور طبقے کی طرف جاتا ہے. 7 دروازے کھولنے کا مطلب ہے جنت کے جس درجے میں عورت چاہے شوہر کو راضی کر کے داخل ہو جائے. اور ایک اور مقام پر آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک اور حدیث ہے اس میں اسی گفتگو کے برعکس یہ فرمایا جو عورت اپنے شوہر کو ناراض رکھ کر مر گئی، جس عورت پر موت آ گئی اس حال میں کہ اس کا شوہر اس سے راضی نہیں تھا، ناراض تھا. اور یہ بھی بات رکھ لیں کہ ناراضگی بھی ناجائز نہ ہو. یہ نہیں کہ کوئی اندھیر نگری اور دھاندلی ہے کہ یوں ہی مفت میں ناراض ہو جائے، نہ، ناراضگی جائز تھی اور عورت کا قصور تھا. اس نے قصوروار ہوتے ہوئے شوہر کو ناراض کیا، نافرمانی کی، تو اس کی ناراضگی میں مر گئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس پر جنت کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کسی دروازے سے جنت میں نہیں جا سکتی. اور ایک حدیث یوں بھی ہے کہ عورت جو شوہر کی نافرمانی کر کے
حقیقت میں ناراض کر دے اور اس کی ناراضگی میں مر جائے، اس پر دوزخ کے 7 دروازے کھول دیے جا رہے ہیں۔ یعنی یہاں تک بات تھی شوہروں کے حقوق کی۔ اگلا جمعہ میں نے کہا، اگلے سے اگلا جمعہ جو شیخ پورا کے بعد آئے گا انشاءاللہ، اسی طرح جو حقوق اللہ پاک نے عورتوں کو عطا کیے اور مردوں پر فرائض رکھے اور عورتوں کی حقوق کی ادائیگی میں مردوں کو پابند کیا ہے اور ان کے لیے جزا اور سزا مقرر کی ہے، اس کا بیان انشاءاللہ اس سے اگلے خطاب میں ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔